روزے اللہ تعالیٰ دوسری ہجری میں فرض کی۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد ایک رمضان چلا گیا، روزے نہیں تھے رمضان کے۔ دوسرے سال میں رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے۔ رمضان اللہ کے پاس یوم خلق السماوات والارض، جس وقت آسمان زمین پیدا کیا اس وقت سے 12 مہینے، بعد میں لوگ بھی پہچانے مہینہ سال، لیکن یہ مہینے سال اللہ کے پاس جس دن آسمان زمین بنے اس دن سے ہے۔ تو رمضان کا معنی ہے، رمضان عربی میں کہتے ہیں جل جانا۔ بعض علماء نے ہر مہینے کے معنی لکھے ہیں، اور یہ معنی مطلب کیا ہے؟ جس وقت یہ معنی مہینوں کے نام لوگوں نے رکھے اس وقت اس کے معنی کا خیال کر لیا۔ تو رمضان جس وقت لوگوں نے نام رکھا، سخت گرمی تھی جلا دینے والی، تو لوگوں نے رمضان نام رکھ دیا۔ میرا نام یہاں دنیا میں مخدوم محی الدین ہے، تو اللہ کے پاس لوح محفوظ جس وقت اللہ بنا دیا اس وقت سے مخدوم محی الدین۔ ماں باپ یا دنیا کے لوگ بعد میں نام رکھتے ہیں، اللہ کے پاس وہ چیزیں پہلے سے ہوتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے سے اللہ کے پاس ہے، تورات میں ہے، انجیل میں ہے، احمد وہ آئیں گے۔ تو اللہ کے پاس کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، قیامت تک آنے والا کوئی ایسا پردہ نہیں ہے، اللہ نہ جان، نعوذ باللہ۔ ہمارے بچوں کے نام بھی وہاں ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے نام ہیں، ان کے حالات ہیں، ان کی زندگیاں ہیں۔ تو رمضان اللہ کے پاس پہلے سے ہی ہے، دنیا میں آیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کی بڑی فضیلت رکھے ہیں، اس میں نفس کو جلا کر اللہ سے جوڑنا ہوتا ہے۔ یہ نفس جتنا کمزور ہوگا اللہ سے کنیکشن اتنا مضبوط ہوگا۔ جب آپ بالکل دل ٹوٹا ہوا ہو، پیسے سے محبت نہ ہو، آپ کا کوئی لگتے جگر یا آپ کے کوئی گھر والے سخت بیمار ہوں، دنیا سے دل لگتا نہ ہو، تو آپ دنیا کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ کیوں؟ دل ٹوٹا ہوا ہے۔ نفس کو ماریں گے تو دل ٹوٹے گا، دل ٹوٹے گا تو خدا ملے گا۔ سب کا دل رکھنا بھائی ایک فلسفہ ہے، سب کا دل رکھنا، سب کا نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رکھنا۔ سب سے بڑا دل ہمارے پاس کس کا ہے؟ اپنے ماں باپ سے بھی، اپنے دل سے بھی بڑا دل کس کا ہے؟ صحابہ حضور کا دل بہت رکھتے تھے، اشارے میں۔ ایک گھر ناپسند آیا، بولے کچھ نہیں، اس اشارے کو سمجھ گئے صحابی، گھر ہی توڑ کے رکھ دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے بڑا دل ہے، آپ کے دل کو رکھنا۔ تو رمضان کے معنی ہیں جلانے کے، اس میں نفس کو جلانا ہے۔ نفس کو جلائیں گے تو خدا سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ جو روزے سسٹم رکھے ہیں نفس کو اور جلانے کا،
اب گرمی ہو یا سردی ہو، لیکن روزوں کے تھرو نفس کو جلانے کا کام اور رمضان کا معنی موجود ہے نہیں؟ کتنی بھی ٹھنڈی کے دن ہوں، صحیح روزہ رکھیں گے تو نفس کچھ نہ کچھ چلے گا۔ ہمارا قصہ ایسا ہے، سحری میں اتنا کھاتے ہیں عصر تک ہضم نہیں ہوتا، عصر کو بھی کھانا نکل جاتا ہے، بعض لوگ اتنا کھاتے ہیں۔ روزہ ہو گیا، ایسا نہیں، یہ غلط روزہ ہے، اتنا بھر لیتے ہیں یہاں تک۔ اگر صحیح سے حدیث میں سحری کا مطلب ایک گھٹ پانی، ایک کھجور ہو گیا، سحری ثواب مل گیا۔ سحری ایک گھٹ پانی ایک کھجور کھا لیے تو سحری کا ثواب مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کی فضیلت بزرگی سناتے ہیں۔ 26 جنوری کی بزرگی ہے نہیں ہے؟ انڈیا کے پاس، انڈیا بولنا نہیں شاید، بھارت کے پاس، انڈیا بولے تو غصہ آ جاتا ہے بیوقوفوں کو، بھارت بولنا نہیں۔ چلو، تو 26 جنوری اہم دن ہے نہیں، لیکن وہ 26 جنوری ہو یا 15 اگست ہو، جو اہم دن ہے، اس میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھیل کود کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ بہت برکت والا ہے اللہ کے پاس، تو اب قرآن اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ چنتے ہیں رمضان کو۔ انہوں 26 جنوری چنے سو نہیں، وہ آ گیا سو۔ 15 اگست انہوں چنے سو نہیں، آ گیا سو۔ سمجھ میں آتا ہے؟ انگریز بولا ہاں آج سے تم آزاد۔ آج کیا دن ہوئی؟ 15 اگست۔ تو کہ انہوں چوائس کرے ہیں یا آ گیا ہے؟ آ گیا سو دن۔ لیکن قرآن اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کس دن بھی قرآن کس مہینے میں بھی اتارتا تو واقعی وہ مہینہ وہ دن برکت والا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ چنا ہے رمضان میں اتارو قرآن، کیونکہ ہر کتاب تورات، انجیل، زبور، داؤد علیہ السلام پر جو زبور ہے سب کب اترے؟ رمضان ہی میں۔ تو رمضان اللہ کے پاس نفس کو مارنے کے لیے خیر و برکت کا مہینہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے۔ اب ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ رمضان ہی منتخب کرتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے دنیا میں بھیجی ہے وہ کیا ہے؟ اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ دوسری نعمت کیا ہے سب سے بڑی؟ سب سے بڑی نعمت قرآن شریف ہے۔ سب سے بڑی دوسری نعمت کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن سمجھانے کے لیے آئے دنیا کو۔ کیا حضور کو پہلے نمبر پر رکھ کر قرآن کو دوسرے نمبر پر رکھنا جائے گا؟ یہ تو اللہ ہے، اللہ تو نمبر اول ہی ہے۔ تو رمضان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور قرآن بڑی نعمت اتارا، تو مسلمانوں سے کہا کہ اس کے شکریہ میں پورے مہینے روزہ رہو۔ دو فائدے ہیں اس میں۔ ایک تو قرآن شریف اللہ سے، اللہ جیسے تو ہو سکتے نہیں، اللہ کوئی جیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، وہ رحمت کرتا ہے۔ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ رحمت کرنا چاہیے۔ وہ بخشش کرتا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کھانا کھلاتا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کھانا کھلانا۔ وہ پردہ ڈالتا ہے وہ پہ، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ سمجھ میں آتا؟ تخلقوا باخلاق اللہ الحسنی، اللہ کے کیریکٹر کو اپناؤ۔ اللہ متکبر ہے، آپ کو بھی متکبر ہونا چاہیے۔ اللہ متکبر، اللہ کے کچھ صفات وحدہ لا شریک لہ، اس میں وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔
اس کی عظمت میں، اس کی کبریا میں کوئی شریک ہے؟ کون سے بھی اس میں جا کے کچھ گڑبڑ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ باقی صفات میں اللہ تعالیٰ کی آدمی کوشش کرنا کہ وہ صفت کی کوئی جھلک ہمارے اندر آ جائے۔ اللہ کھاتے پیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں تو روزے میں کھانا پینا ہوتا ہے۔ اللہ کے کلام کو دل میں لینے کے لیے اللہ کی صفت جو کھانے پینے سے بے نیاز ہے، مسلمان بھی صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے رنگ میں آ جاتا ہے۔ کس کے رنگ میں آتا ہے؟ اللہ کے رنگ میں آتا ہے تو اللہ کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کے رنگ میں آتا ہے تو اللہ کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف کو رمضان میں اتارا تو اللہ کے رنگ میں آنے کے لیے کہا کہ روزے رکھو۔ اس رنگ میں آنے کے بعد اس قرآن کے اتارنے کا فائدہ اللہ تعالیٰ تم کو عطا کرے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ یہ 30 پارے اتارے گئے۔ کہاں سے؟ لوح محفوظ سے۔ کہاں؟ بیت العزت، جہاں کعبے کی طرح ایک گھر ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ دنیا میں کعبے سے بڑھ کر کوئی جگہ ہے فضیلت والی؟ ہے؟ کوئی بھی جگہ نہیں۔ البتہ علماء نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ کعبے سے افضل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں جس جگہ پہ آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ کعبے سے افضل ہے۔ باقی مدینہ کعبے سے افضل ہے؟ نہیں۔ ہر جگہ میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ کعبے کی ہے۔ لیکن کعبے کی جگہ بھی وہ جگہ جو اللہ کے رسول جس سے ٹچ ہے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ حضور کی عظمت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ تو رمضان یہ پورا قرآن اللہ اتارا ہے لوح محفوظ سے جبرائیل کے تھرو بیت العزت، جہاں ایک کعبہ ہے، اس کعبے کے برابر ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے جب سے وہ کعبہ بنا ہے اندر داخل ہوتے ہیں، طواف کرتے ہیں، پھر ان کو قیامت تک موقع نہیں طواف کا۔ دوسرے دن دوسرے نئے 70,000۔ کیا عظمت ہے اس کی! وہاں سے یہ کعبے کا کنیکشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر جنت کو سنوار دیتے ہیں، جنت کو سنوار دیتے ہیں۔ دینی خوشی کہ اللہ تعالیٰ جنت کو سنوار، اس لیے ہم بھی معراج کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے، مسجدوں کو سنوار دیتے ہیں۔ صحیح ہے نہیں؟ ہاں؟ اللہ رمضان میں جنت کو سنوارتے ہیں، ہم رمضان میں مسجدوں کو سنوارتے ہیں۔ مسجدوں کا سنوارنا، اس کے اندر اللہ کا ذکر اور اس میں بیٹھنا، یہ اعتکاف کرنا ہے، لائٹنگ نہیں ہے۔ ہر چیز کا سنوارنا الگ الگ ہے۔ مسجد اللہ کا گھر سنوارنا بولے تو دل سنوارنا، اس میں ذکر کرنا، مسجد میں نماز پڑھنا۔ انما یعمر مساجد اللہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ سے آخرت سے جس کا کنیکشن ہے وہی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ یہ آبادی لائٹنگ سے نہیں۔ اگر لائٹنگ سے سنوارنے کا ہوتا تو کیا اللہ کے رسول کو اللہ میاں چراغ نہیں دلا سکتے تھے؟
کہ رمضان آیا تو چراغاں کر دو، چراغاں کر دو۔ ایک چراغ بھی بڑا رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، باقی کوئی آئیڈیل نہیں، قسم خدا کی کوئی آئیڈیل۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ۔ تو کیا صحابہ کبھی مسجد میں روشنی زیادہ کر کے اسے ثواب سمجھے؟ ضرورت کی اتنی روشنی ہونا مسجد میں، زیادہ روشنی کرنا اور ثواب سمجھنا، یہ ہندوازم ہے۔ کون سا ازم ہے؟ جیسے یوگی نے کہا ہم 3 لاکھ یا کتنے 5-6 لاکھ چراغ جلائیں گے، ان کے دلوں میں اندھیرا ہے، وہ باہر اجالا کرتے ہیں، ہمارے دل میں اجالا ہے، ہم باہر کے اجالے کو کیئر نہیں کرتے۔ رات کے اندھیرے میں ذکر کا جو مزہ ہے، دن کے اجالے میں ذکر کا مزہ نہیں۔ اسی لیے چشتیہ ہو یا صوفیہ ہو، رات میں اپنے مریدین کے ساتھ اٹھتے ہیں، لائٹ آف کر کے ذکر کرتے ہیں، آف کر ڈالو لائٹ، کہ رات کے اندھیرے میں دل لگتا ہے۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا، اور کس رات میں اتارا گیا؟ لیلۃ القدر میں اتارا، اور لیلۃ القدر میں رمضان کے مہینے میں پورا اتارا گیا۔ کہاں سے؟ لوہے محفوظ سے۔ تو اس لیے عربی میں انزلہ کہتے ہیں ایک ساتھ اترنے کو، نزلہ کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا اترنا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک عیسائی بولا قاسم نانوتھی سے، قرآن کون اتارا؟ اللہ۔ تورات کون اتارا؟ اللہ۔ تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو کتاب تورات اتارا وہ محفوظ نہیں ہے، قرآن اتارا تو محفوظ ہے؟ آپ اللہ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو حضرت قاسم نانوتھی رحمۃ اللہ نے جواب دیا، بیوقوف، ہم نے قرآن کو ایک ساتھ اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس نے ذکر کہا، تورات ذکر ہے نہیں ہے اللہ کا؟ ہے قرآن میں بھی۔ انجیل ذکر ہے نہیں ہے؟ ہے نہیں۔ زبور ذکر ہے نہیں۔ اب قرآن کہتا ہے انا نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو ذکر تورات بھی ہے، ذکر انجیل بھی ہے، ذکر زبور بھی ہے۔ تم کہتے ہیں قرآن کی حفاظت ہے، تورات کی نہیں ہوئی، انجیل کی نہیں ہوئی، زبور۔ کتنے پاگل ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، کر رہے ہیں۔ تو پھر تورات کی حفاظت ہے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، بیوقوف، نزلنا کا لفظ اللہ نے کہا ہے، وہ ذکر جو نزلنا ہے وہ صرف قرآن ہے، وہ ذکر جو انزلنا ہے قرآن بھی ہے، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے۔ انزلنا کہتے ہیں ایک ساتھ آ جانے کو، تھوڑا تھوڑا نہیں۔ اسی لیے منی کے نکلنے کو انزال کہتے ہیں، ایک دم سے کود کر آ جاتی ہو، اسی کو انزال کہتے ہیں۔ انزال کہتے ہیں ایک ساتھ آ جانا، ایک ساتھ اتر جانا۔ تو قرآن شریف بھی انزال ہے، تورات بھی انزال ہے، انجیل بھی انزال ہے، زبور بھی انزال ہے، لیکن انزال ذکر کی حفاظت نہیں ہے، تنزیل ذکر کی حفاظت ہے۔ تنزیل کے معنی ہیں تھوڑا 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 اترنا۔ قرآن شریف 20 پر 3 سال میں تھوڑا 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 دنیا میں اترا۔ تو عربی کا کمال کیا ہے؟ نحن نزلنا،
الذکر، ہم نے جس ذکر کو تھوڑا 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 کر کے اتارا ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کیا تورات تھوڑی تھوڑی ہے یا ایک ساتھ مل گئی؟ انجیل تھوڑی تھوڑی ایک ساتھ مل گئی؟ زبور تھوڑا ہی تھوڑی ایک ساتھ مل گئی؟ تو کون سے ذکر کی حفاظت کریں اللہ تعالیٰ؟ جو تھوڑا 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 دنیا میں آیا ہے وہ ذکر قرآن ہی ہے، اللہ اسی کی حفاظت کرے۔ اللہ ان علماء پہ رحم فرمائے، زبردست ان کے اللہ میاں دماغ بڑے تیز رکھتے ہیں، اللہ میاں فوراً ان کو جواب دے دیتے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ شہر رمضان دیکھو انزلہ بھی آتا ہے قرآن کے لیے، نزلہ بھی آتا ہے۔ جب اوپر کا قصہ ہے تو انزلہ، نیچے کا قصہ ہے تو نزلہ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں ہم نے اتارا، تھوڑا تھوڑا ایک ساتھ، ایک ساتھ اوپر اتارا، رمضان میں اتارا، لیلۃ القدر میں اتارا۔ اتنی باتیں یاد رکھنا آپ، ایک ساتھ اتارا، رمضان میں اتارا، لیلۃ القدر میں اتارا، وہ اوپر اتارا۔ وہاں سے تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ کتنے سال میں؟ 20 پر 3 سال۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ قرآن کے ایک معنی جو علماء نے پڑھنا، اس کتاب کو پڑھنا کہا گیا اس لیے کہ پڑھنا ہی ہے۔ اقرا پڑھو، پہلی آیت ہی کس سے شروع ہوئی؟ پڑھائی سے۔ ہدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے رہبری ہے زبردست۔ کیا انجیل میں، تورات میں، زبور میں رہبری نہیں ہے؟ اس میں 1% ہے تو اس میں 10 لاکھ 10 کروڑ بڑھ کر ہے۔ ہدی للناس، وہ بھی ہدایت ہے، یہ بھی ہدایت ہے۔ ایک واعظ و بیان میں بھی کرتا ہوں، ایک واعظ و بیان شیخ جیلانی بھی کرتے ہیں۔ کتنا فرق ہے کرنٹ میں، پاور میں؟ فرق ہے نہیں ہے؟ شیخ جیلانی کا بیان ہوتا تھا تو لوگوں کے جنازے نکل جاتے تھے، دھاڑے مار کے روتے تھے، اثر لے لیتے تھے، کوئی مر جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، ذرفت عیوننا، ہماری آنکھیں بہہ پڑی۔ واعظ اور بیان سب کا ہوتا ہے، ہر ایک کی تاثیر الگ الگ ہے۔ تو قرآن بھی ہدایت ہے، انجیل بھی ہدایت ہے، لیکن قرآن کی ہدایت کروڑوں درجے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے بعد میں اور کھول کے بیان کیا اس بات کو سمجھانے کے لیے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، ہدایت کے کھلے معجزات ہیں اس میں۔ بینہ کہتے ہیں وہ دلیل جس کی کوئی آدمی انکار نہ کر سکے۔ جب سائنٹسٹ اس کے سامنے آتے ہیں تو انکار نہیں کر سکتے، مسلمان ہونا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف یہ کتاب ایسے رہبری کرتی ہے کوئی آدمی مانے بغیر جا نہیں سکتا۔ اسی لیے مکے کے لوگوں کو عربی آتی تھی، انہوں سمجھ گئے، کانوں میں روئی رکھ لے کے پھرتے تھے، یہ بات ہمارے کانوں میں پڑی تو گڑبڑ ہو جاتی، جادو ہو جاتا۔ جیسے طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا جو مدینے کے تھے، ارے رے میرے دوست، میرے یار، دیکھو یہاں ایک محمد نام کا آدمی ہے، اس کی بات کان میں پڑ جاتی ہے تو جادو ہو جاتا ہے، تو آیا ہے ہمارا دوست، کان میں روئی رکھ کے طواف کر لے، کہیں اس کی بات تیرے کان میں نہ پڑ جائے۔ تو وہ بیچارے کان میں روئی رکھ کے طواف کر رہے تھے، لیکن اللہ کسی کا وقت لاتا ہے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ گھومتے ہیں، طواف کر رہے ہیں، حضور ادھر قرآن پڑھ رہے ہیں، بولے کیا تو عرب اتنا کمزور ہے، جادو میں اس میں فرق نہیں کرتا؟ تو ہے تیرے اوپر، نکال رہے۔ ہاں بولو جی کیا پڑھتے ہیں؟ اس نے یہ مانا گیا، کرنٹ لگ گیا،
ایسا کرنٹ لگے بغیر میں دور سے پکڑ لیتا. اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے بڑے سردار اور دلیر آدمی، ان کو سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، رے سنیا تیرا قصہ. دونوں دوست، ہمارے گاؤں میں ایک آدمی آگو لوگوں کو بہکاتا ہے، فلاں جگہ ٹھہرا ہے، وہ میرے قبیلے سے اس کا کنیکشن ہے، میں گیا تو میرے قبیلے سے ٹکراؤ ہے، تو جا کر کچھ کر دے، میں تو تیرے ساتھ ہوں، دیکھ اسے مار دے یا بھیج دے واپس. وہ ہمارے بتوں کی برائی کرتا ہے، کچھ کر دینا. آج اس کا قصہ اسید ابن حضیر کو غصہ آتا ہے، بھالا لے کے آتے ہیں. حضرت مصعب ابن عمیر مدینے کے فرسٹ امبیسڈر، حضور کے فرسٹ سفیر، وہی تھے جو لوگوں کو قرآن سمجھانے کے لیے حضور بھیجے تھے. مصعب ابن عمیر وہ چھوٹی سی جماعت میں بیٹھے ہیں اور اسید ابن حضیر بھالا لے کے بیچ میں مارے، چاہتے ہی روک اندر چلے گیا بھالا، اے جاتا یا موت ہونا تجھے. جاتا اچھے طریقے سے، کہاں سے آئے گی وہاں چلے جاتا، نہیں موت ہونا. پورے جو دو چار تھے انہوں سردار نہیں ڈر گئے، انہوں کیا ہوتا یہ قرآن دل میں آ جاتا ہے تو ہمت کے ڈھیر آتے ہیں. آپ کے میرے دل میں آ جائے تو ہم پوری دنیا سے لڑ لیں گے. یہ دل میں آتا نہیں ہے، آتا نہیں، اس لیے ہم کمزور ہیں. مصعب ابن عمیر کے دل میں آ گیا تھا. وہ بھالا مارے، انہوں آئے، ان کے اوپر ایک بال برابر بھی اثر نہیں. موت سے نہ ڈرتے تھے، موت کے شوق میں رہتے تھے. دیکھیے اسید کو، بھائی اگر میری کوئی بات غلط ہے تو سن کر بتا دیا، میں جہاں سے آیا وہ واپس چلے جاؤں گا. اگر میری بات اچھی ہے تو پھر تو سوچ کیا کرنا ہے. اب ان کی عقل کو چیلنج کر دیا. جلنا میں اپنی زبان سے کہتا ہوں، مفت دیا نہیں، میں بولے نہیں بھی ایسا میں بولتا ہوں انڈائریکٹ کتا دماغ نہیں رہے تجھے، حال یہاں گیا جاہل کے جیسا مار مار تم چل جاؤ. سن تو لے میری بات، تیری عقل کیا بولتی تھی، کتنا بڑا سردار، ایسی جہالت، عقل نہیں سے بات کرتا ہے. عربوں میں ایک بات تھی، ان کی عقل کو رشتہ داری کو چیلنج کرے تو ایک دم چپ جاتے تھے. ہمیں سب کیا بھی نہیں، ہمیں بہت بڑے ان سے زیادہ دلیر. تو اچھا ٹھیک ہے بول. اب حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، قرآن پڑھ کر سناتے ہیں. ہو گیا قصہ ختم. رنگ بدل گیا. تو معاف کرنا، میں بھی اس دین میں آنا چاہتا ہوں، میں بھی اس دین میں آنا چاہتا ہوں. کیا کرنا، جا جا وصول کر لے کے آ جا. پھر ہاں گئے، وصول کر لے کے آ گئے. اب وہاں دوست انتظار کرتا ہے ساتھ. اب وہاں جانا، یار وہاں کو اللہ تعالیٰ بڑا دماغ دیا تھا، آج کل عیش میں پڑھ کے خراب ہو گئے لوگ. دور سے ہی ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر، جاتے سو وقت کا چہرہ الگ ہے، اب آتا سو رنگ الگ ہے. ایسے گیا دیکھو جو جلال میں تھا، آتا ہے تو رنگ بدل گیا. اس کا کیا کی گڑبڑ ہوگی. اب گڑبڑ ہو گئی. آئے حضرت صاحب کو بھی چیلنج کرے انہوں. اب ان کو بھی غصہ آیا. چیلنج کرے تو بڑا غصہ آتا ہے. چل وہ
ہوا وہی جو اسید کے ساتھ ہوا۔ ہدی للناس، اس قرآن میں رہبری ہے سارے کائنات کے لوگوں کے لیے، پورے لوگوں کے لیے، مودی کے لیے بھی، یوگی کے لیے بھی، امت شاہ کے لیے بھی۔ ہدی للناس، للناس پہ وہ لوگ ہیں نہیں انسانوں میں نہیں ہے، انسانوں میں نہیں ملتا۔ ہدی للناس، ساری کائنات کے لوگ، ہمارا قرآن یہ کہتا ہے، ہم کیا کریں مودی صاحب؟ ہدی للناس، ساری کائنات کے لوگوں کے لیے یہ قرآن رہبر ہے۔ وبینات من الہدی، اس کی رہبری میں روشن 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 چمک چمک کی دلیلیں ہیں، کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ سامنے بیٹھو پھر سنو۔ والفرقان، چمک چمک کی ہدایت کی دلیلیں ہیں، باطل کو بتانے کے لیے زبردست اس میں اور دوسری چمک ہے۔ راستہ صحیح بتانے کی ایک چمک ہے، یہ جھوٹ کو بتانے کے لیے اور ایک چمک ہے۔ فرقان کے معنی کیا ہے؟ حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، گندگی اور پاکی میں فرق کرنے کی بے حد دلیلیں ہیں اس میں۔ دیکھو گندگی کیا ہے، دیکھو پاکی کیا ہے، دیکھو سچ کیا ہے، دیکھو جھوٹ کیا ہے، دیکھو حق کیا ہے، دیکھو باطل کیا ہے۔ اس کے لیے بھی بے حساب نہیں، نیگیٹو پازیٹو، کسی آدمی کو سمجھانا ہے پورا سمجھ میں آنے کے لیے دو اینگل سے سمجھانا ہے، نیگیٹو پازیٹو۔ اب سمجھ میں آیا نیگیٹو پازیٹو؟ آپ اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں، پڑھ لیا تو دیکھ، ایسا ہوتا ویسا ہوتا، ڈبل پیسہ ہوتا، کہہ کے نہیں پڑھا تو دیکھ، عزت نہیں آتی، تجھے کون پوچھتا نہیں ہے، یہ دنیا بھی خراب ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ نیگیٹو پہلو۔ یہ کیا ہے؟ تو قرآن کریم دونوں پہلوؤں سے سمجھاتا ہے، ہدایت کا نور اس کے اندر ہے اور باطل گندی چیزوں کو سمجھانے کی صلاحیت بھی قرآن شریف کے اندر ہے۔ تو باطل سے، گندگیوں سے دور ہو جائے گا اور پاکی سے سنور جائے گا۔ تو رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا، جس میں لوگوں کے لیے زبردست ہدایت ہے، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت کی بے حد بہت ساری دلیلیں ہیں جو دنیا میں کسی کتاب میں نہیں ہیں، اور اس میں حق اور باطل میں تمیز کرنے والی دلیلیں بھی بے حد ہیں۔ یہ رمضان کے مہینے میں اتارا گیا ہے، رمضان کو سلیکٹ کیا گیا ایسے اتارنے میں۔ تو یہ کتنی عزت والا مہینہ ہے، کتنی شکر گزاری کا مہینہ ہے۔ تو اب شکر گزاری میں کیا ہے؟ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو تم میں سے اس مہینے کو پالے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ہیلے حوالے نہیں، طاقت ہے نہیں ہے، دم ہے نہیں ہے، دم ہو نہ ہو، طاقت ہو یا نہ ہو، روزہ رکھنا ہے۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ جو مہینے کو پایا، دیکھا، شہید آگوانی دیکھ لیا، رمضان کا چاند نظر آ گیا، شہادت اسی سے ہے، دیکھ لینا۔ پانا بھی دیکھنا بھی، دو معنی بھی۔ محرم کے 2 روزے سنت ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک روزہ یہودی رکھتے ہیں، میں آئندہ سال زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا۔ آئندہ سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں رہے، لیکن 2 روزے رکھوں گا، یہ حکم دے کر گئے 2 روزے رکھو، 10-11 یا 9-10، کیسا بھی رکھ سکتے ہیں۔ جمعہ ہفتہ بھی رکھ سکتے ہیں، ہفتہ اتوار بھی رکھ سکتے ہیں۔